السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 26ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 41۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک بار اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا، مجھے معلوم ہے اگر کسی کا شوہر جنت نصیب ہو اور عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ یہی صورت مرد کے لیے بھی ہے، تو آؤ ہم تم معاہدہ کر لیں کہ نہ تم میرے بعد نکاح کرو اور نہ میں تمہارے بعد۔ ام سلمہ نے کہا، سوائے آپ کی اطاعت کے مجھے کس بات میں خوشی ہو سکتی ہے؟ ابو سلمہ نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر ابو سلمہ نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے اچھا جانشین عطا فرمانا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے دل میں کہتی تھی، ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے کچھ دنوں بعد میرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، جو ساری کائنات سے بہتر ہیں۔ سبق: حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ پہلے شوہر کی دعا کے مطابق انہیں نہ صرف انہی سے بہتر بلکہ ساری کائنات سے بہتر شوہر مل گیا۔ حکایت نمبر 42۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المحاسن حضرت ام سلمہ کی سہیلی تھیں، اس لیے وہ اکثر مدینہ منورہ ہی میں رہتی تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری جب پیدا ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو گود میں لے لیا اور آپ کا نام حسن رکھا، کیونکہ آپ کی صورت و شباہت نہایت دلکش تھی اور آپ مردانہ حسن کے بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے حد محبت تھی، وہ آپ کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھیں۔ یہ شفق و محبت یہاں تک بڑھی ہوتی کہ اگر آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو جاتے تو حضرت ام المومنین آپ کو اپنے بچوں کی طرح کھلاتیں اور اپنا پستان مبارک آپ کے منہ میں دے دیتیں۔ قدرت الہی سے دودھ نکل آتا اور آپ خاموش ہو جاتے۔ اس دودھ کا اثر بے شمار عظمتوں اور برکتوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ رئیس العارفین تسلیم کیے گئے اور آپ کے کلام میں بے حد تاثیر ہو گئی۔ ام المومنین نے آپ کو قرآن شریف پڑھایا اور معرفت قرآنی سے آگاہ کیا۔ جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی اور آپ نے ذوق علمی کا حال بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو انتہائی محبت سے پڑھایا اور چند روز میں آپ فاضل اجل بن گئے۔ سبق: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ مبارک کا یہ اثر تھا کہ حضرت حسن بصری امام العارفین اور فاضل اجل بن گئے۔ ماں نیک ہو تو اس کے دودھ سے اولاد پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت، عزم و استقلال میں زیادہ تر اثر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دودھ کا تھا، اور آج کل کی اسکوٹر چلانے والی
اور بن سور کر بازاروں میں پھرنے والی اور غیروں سے ہاتھ ملانے والی ماؤں کا اول تو دودھ رہتا ہی نہیں، ان کی اولاد اگر پلتی بھی ہے تو بوتل کے دودھ پر۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے بہت خوب کہا، طفل میں طاقت ہو کیا ماں باپ کے اطوار کی، طفل میں طاقت ہو کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ پرانے زمانے میں مائیں اپنے بچوں پر رعب جمانے کے لیے کہا کرتی تھیں، بیٹا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے 32 دھاریں نہیں بخشوں گی۔ آج کل کا ماڈرن بچہ اس رعب سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ آج کل ماؤں کا یہ رعب بھی جاتا رہا کہ وہ یہ بھی کہہ سکے اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے 32 دھاریں نہیں بخشوں گی، کیونکہ بیٹا یہ جواب دیتا ہے کہ امی جان یہ رعب کیسا، 32 دھاریں تو کیا، میں نے تو تمہاری ایک دھار بھی نہیں پی، میں نے تو ہمیشہ بوتل ہی کا دودھ پیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ام المومنین نے حضرت حسن بصری کو قرآن شریف پڑھایا اور اس کے معارف سے شناسا کیا، اور حضرت علی نے انہیں فاضل اجل بنایا۔ اور آج کل کی ماؤں کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈی سی بنے، تھانے دار بنے، انگریز نظر آئے، اور پھر چاہے ماں کے لیے موجب اجل یعنی موت بن جائے۔ لہٰذا اے میری بہنوں، تم اپنے بچوں کو جو انگلش پڑھانی ہے بے شک پڑھاؤ، جو انگلش پڑھانی ہے بے شک پڑھاؤ، مگر پہلے تعلیم دین بھی دلاؤ۔ حکایت نمبر 43۔ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھیں۔ اسلام کے لحاظ سے آپ پہلے دور ہی میں اسلام لے آئی تھیں۔ زید بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بھی تھے۔ یہ نکاح نبھ نہ سکا اور حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق کی عدت پوری ہو چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ حضرت زینب نے میرے ہی کہنے پر میرے آزاد کردہ غلام سے نکاح کر لیا تھا، آپ کی دلجوئی کی خاطر ان سے خود نکاح کرنا چاہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ پھر مسجد کا رخ کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور دعا کی، الہی تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اس قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے کر دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها۔ مفہوم، جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے یہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خوشخبری بھیجی تو آپ خوشی سے سجدے میں گر گئیں، اور آپ کو اس بات پر بڑا فخر رہا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان سب میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ غلامی کی نسبت ایک ایسی نسبت تھی جس کو اس زمانے میں کوئی اونچے خاندان والا گوارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اسلام اس قسم کی فضول امتیاز مٹانے آیا تھا، اس لیے حضرت زید اگرچہ غلام تھے لیکن ان کی دینی خدمت ایسی نہ تھی کہ ان کا رتبہ
کسی طرح دوسرے آزاد مسلمانوں سے کم سمجھا جاتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے اونچے خاندان کی پھپھیری بہن ان کے نکاح میں دے کر ایک اعلیٰ ترین مثال پیش فرما دی اور بتا دیا کہ اصل شرافت دین کی ہے۔ اس کے بعد دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ اس تاریخ دور میں ایک یہ غلط خیال بھی تھا کہ جو متبنہ ہو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہو جاتی ہے جو خسر پر حلال نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ زید کی بیوی کو طلاق مل جانے کے بعد اس سے نکاح کر کے اس غلط خیال کو بھی دور کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت زینب واقعی اس بات میں منفرد ہیں کہ آپ کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور یوں فرمایا، اس سے تمہارا نکاح ہم نے کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ازواج مطہرات کی۔ جو لوگ ازواج مطہرات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کے اعتراض خود خدا تعالیٰ پر وارد ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا خود ساختہ نبی بھی گزرا ہے جو ایک عورت کو دل دے بیٹھا اور اس سے نکاح کرنے کے شوق میں اپنا یہ خود ساختہ الہام شائع کر بیٹھا کہ خدا فرماتا ہے اس عورت سے ہم نے تمہارا نکاح کر دیا۔ اس الہام کے باوجود اس عورت نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور جھوٹے نبی صاحب اپنی محرومی دیکھ کر یہ شعر پڑھتے رہ گئے کہ میں منتظر وصال وہ آغوش غیر میں، میں منتظر وصال وہ آغوش غیر میں، قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔